حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کے بیان سے صرف جین ہی سماج کے دھرم گرو کو مرچی نہیں لگی بلکہ انگریزوں کی اولادوں کو بھی خطرناک طریقے سے مرچی لگی ہے۔ صحیح ہے کہ دیوبند سے تو ہر باطل گھبراتا ہے۔ اسکرین پر آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ انگریز کی اولاد یعنی انگریزوں کے غلام کی تصویر ہے، یعنی بریلوی جاہل کی تصویر ہے۔ جاہل ایک بریلوی مولانا ہے، اس کی تصویر ہے۔ مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کا بیان آنے کے بعد اس نے مولانا کے بارے میں اناب شناب بک دیا ہے اور دارالعلوم دیوبند اور جمعیت علماء ہند پر سنگین الزامات اس نے لگا دیے۔ ارے انگریزوں کے غلاموں، مولانا مدنی کے بیان کو سمجھنے کے لیے جو درگاہوں پر سجدہ کرتے ہو تو پہلے یہ چھوڑنا پڑے گا، سجدہ صرف ایک اللہ کا ہوگا۔ جب ایک اللہ کی عبادت کرو گے تب تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ روز صبح شام بلکہ دیوبند کے خلاف بولنے پر تمہیں پیسہ ملتا ہے، تنخواہیں ملتی ہیں۔ تو یہ اس جاہل کی بکواس تھی اور اس جاہل نے اپنے چینل پر آ کر الٹا سیدھا اس طرح کا بیان دیا ہے۔ اچھا بھائی، ذرا یہ تصویر بھی آپ دیکھ لیجئے جسے آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ گودی میڈیا کو انٹرویو دے رہے ہیں اور یہ مزاروں کے پیر ہیں۔ یہ وہ پیر ہیں جن کو پہلا کلمہ بھی نہیں یاد ہے۔ ان کو پہلا کلمہ نہیں آتا ہے۔ یہ وہی پیر ہیں جو مزاروں کا سجدہ کرتے ہیں، دوسروں کو بھی یہی تعلیم دیتے ہیں کہ بھائی مزاروں کا سجدہ کیا کرو۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ دیوبندی جتنے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ مزاروں کا سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ وہ مزاروں کو جس طرح پوجتے ہیں تو دیوبندی لوگ پوجتے نہیں ہیں، اس لیے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے ارشد مدنی نے جو کچھ کہا سب غلط ہے، وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ یہ بات کہنے والا یہ انگریزوں کی اولادیں جو کھڑی ہے گودی میڈیا کو اپنا انٹرویو دے رہے ہیں، یہ مزاروں کے پیر ہیں جن کو پہلا کلمہ نہیں یاد ہے، جن کو مذہب اسلام کی بنیادی معلومات بھی نہیں ہے، وہ اس طرح کی اناب شناب کی باتیں گودی میڈیا کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ میڈیا والے خوش ہو جائیں، تھوڑا دو چار پیسہ سرکار کی طرف سے ملنے لگے اور 2-4 روپے انعام میں تھوڑا وہ بھی دے دیں، اس لیے اس طرح کی بکواسیں لوگ کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ایسے منافق انگریزوں کے غلام جو 2-4 روپیوں کے لیے مذہب اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، یہ انگریزوں کے اشاروں پر چلتے ہیں۔ اگر ان کا تعلق مذہب اسلام سے ہوتا تو کم سے کم پہلا کلمہ ان کو ضرور یاد ہوتا، لیکن غلامی ہمیشہ انگریز کی کرتے چلے آئے ہیں، اس لیے ان کا تعلق مذہب اسلام سے بالکل نہیں ہے۔ نہ کوئی ان کا خدا ہے اور نہ ان کا کوئی رسول ہے، بلکہ ان کا خدا احمد رضا ہے، اور یہ قبروں کو مزاروں کو پوجتے رہتے ہیں مسلمانوں کا لیبل لگا کر، کرتا پائجامہ ٹوپی داڑھی سب رکھ کر یہ مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں۔ اس لیے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ تو مسلمان ہیں، اور جو قبروں کو پوجتے ہیں، جو مزاروں کو پوجتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اس لیے جو میڈیا کے اینکر ہیں وہ انٹرویو جب لینے جائیں تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ وہ حقیقت میں مسلمان ہے یا نہیں، یا صرف کرتا پائجامہ پہنے ہوئے ہے، ٹوپی داڑھی سب رکھے ہوئے ہے۔ دیکھیے کرتا پائجامہ داڑھی ٹوپی رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے تو وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اور یہ احمد رضا جو خود گمراہ تھا اس کی عبادت کرتے ہیں۔ دوسری بات، ان جاہلوں کو جنہیں آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے علماء دیوبند اور دارالعلوم دیوبند پر سنگین الزامات لگا دیے ہیں، اور ان کی روزی روٹی بھی اسی سے چلتی ہے۔ یعنی جب یہ دیوبند والوں کو الٹا سیدھا برا بھلا گالیاں دیں گے تب جا کر ان کو تنخواہ ملے گی، ان کو پیسہ اسی سے بیچارے اپنا پیٹ پالتے ہیں، پیٹ پوجتے ہیں۔ اور رہی بات علماء دیوبند کی، تو علماء دیوبند سے تو ہر باطل گھبراتا ہے، خاص طور سے ان مزار والے پیروں کی دکانیں بند ہونے کا کچھ زیادہ ہی خطرہ رہتا ہے، اس لیے ان کی باتوں میں نہ آئیں، یہ بکواس کرتے رہتے ہیں، ان کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔